آج ابھی کور کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، سینئر ممبرشپ کا اجلاس تھا، اس کے بعد سپوکس پرسنز کی میٹنگ تھی۔ تحریک انصاف نے جو آج امور ہیں ان میں سب سے اہم کشمیر میں کو اگنور کر کے، کشمیر کو نظر انداز کر کے جس طرح سے بھارت کے ساتھ تجارت شروع کرنے کا، ٹریڈ منسٹر اپوائنٹ کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کی اور عمران خان کی پوزیشن بالکل واضح ہے۔ عمران خان یہ کہہ چکے ہیں جب تک نریندر مودی کی حکومت وہ اقدامات واپس نہیں لیتی جو کشمیر میں کیے گئے، اس وقت تک کوئی تجارت اور مذاکرات بحال نہیں ہو سکتے، اور ہم یہی زور دیتے ہیں کہ اس کے اوپر معاملات جو ہیں وہ طے ہونے چاہیے، اور اس کے بغیر وہ جب تک مودی اپنے اقدامات واپس نہیں لیتا، کسی قسم کی کوئی بات چیت کا یا تجارت کا جو معاملہ ہے وہ ہندوستان سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہمیں اس کے اوپر بھی تشویش ہے جو سوشل میڈیا میں آج رپورٹس آئیں کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی وفد جو ہے جس میں کوئی پاکستانی بھی شامل ہے وہ وہاں پہ پہنچا ہے۔ یہ بھی بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات ہے جو پاکستانیوں کو منظور نہیں ہے، اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات رکھنا۔ تیسری بات جو آج کور کمیٹی میں آئی وہ آئی جو آج جو شہباز شریف اور حمزہ کے مقدمات میں جو کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے ان مقدمات کو واپس لینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ کسی کے باپ کے پیسے نہیں ہیں، پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہیں۔ ایف آئی اے کو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ مقدمات واپس لے۔ اس کے اوپر ہم نے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم عدالت سے اور سپریم کورٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں، اسٹیٹ فنکشنریز کو پروٹیکٹ کرنا اداروں کی ذمہ داری ہے، ان کو پروٹیکٹ کریں۔ ابھی تو وہ رضوان جو ڈائریکٹر تھے ایف آئی اے کے، ان کی قبر کی مٹی بھی نہیں جو ہے وہ سوکھی، اور آپ نے وہ مقدمات واپس لینے شروع کر دیے ہیں، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ مریم نواز کو جو آج رینجرز کی سیکیورٹی دی گئی ہے، میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک کنوکٹڈ مجرم کو اس طرح کی سیکیورٹی دینا۔ دوسری طرف آپ عمران خان جو ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان کی سیکیورٹی وڈرا ہو گئی ہے، اور مریم نواز کو رینجرز کی سیکیورٹی دی جا رہی ہے جو کہ ایک مجرم ہے اور عدالت سے سزا یافتہ ہے۔ اس کے اوپر بھی ہمیں بہت تشویش ہے۔ آج عمران خان اٹک میں ایک بہت اہم پیغام دینے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورا پاکستان اس وقت گیئر اپ ہے، لاکھوں لوگ اسلام آباد آنے کو تیار ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا آزادی حقیقی مارچ ہوگا جس کی مثال آپ کو اس جنوبی ایشیا میں بھی اس سے پہلے نہیں ملی ہوگی۔